اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے عافیت کی خیر کی شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جز 18 دورہ قرآن 2024 قد افلح، اور اس میں سے ہم جو پچھلے پارے کے ساتھ اب اپنا ربط محسوس کریں گے وہ کیا ہے۔ پچھلے پارے میں اتمام حجت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 13 سال کے صبر کے بعد اور اس کے اوپر تکلیفوں کے اوپر جمے رہنے کے بعد جو صحابہ کو حکم دے دیا تھا وہ ہم پڑھ چکے۔ آج اس بارے میں اسلامی معاشرے میں اسلام کے نفاذ کی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ربط رکھا ہے۔ اس دفعہ جو اس موضوع نصر من اللہ کی روشنی میں مجھے قرآن سمجھ آ رہا ہے، میں آپ سب کے سامنے کنفیس کروں گی کہ یہ سوچ اس سال جو مجھے قرآن کے ربط کو محسوس کرنے میں ملی ہے یہ پہلے نہیں تھی۔ ٹاپک بہت سے ہیں لیکن اب مجھے سمجھ آیا کہ قرآن کا مقصد بھی تو یہی تھا نا کہ نصر من اللہ و فتح قریب۔ اور قرآن کو جب آپ اس کے اس سینیریو کے اندر جان کے سمجھتے ہیں نا جس کے لیے اترا، یعنی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ٹاپک بھی الہامی تھا جو اللہ نے ہمیں دیا، اور کس طرح یہ حالات سے ریلیٹ کرتا ہے۔ آج امت مسلمہ کے اندر جو کچھ حالات ہیں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ تو آپ پچھلے پارے میں کیا کر چکے، ذرا سا میرے ساتھ ذہنی طور پہ چلے تاکہ مجھے بھی خوشی ہو کہ 13 سال کی حجت پوری ہو گئی۔ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے۔ اب آج اس بارے میں کیا ہے کہ مدینہ نام کی وہ بستی ہو جس کو آپ ریاست مدینہ کا ماڈل بنا لیں، یا پھر آج کے وہ 100 کے قریب مسلمان ملکوں کے نام لے لیجئے جس کو آپ اسلامک کنٹریز کہتے ہیں۔ اب اس کا اگلا مرحلہ، اور وہ اگلا مرحلہ کیا ہے کہ تم نے یہاں اسلام کو نافذ کرنا ہے۔ نفاذ اسلام کہہ لیجئے آپ۔ اس میں ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے 3 دفعہ اس بارے میں پکارا ہے آپ کو، سورۃ نور 27، 27 اور 58 میں۔ اور جو پیغام ہے امت مسلمہ کے نام اس بارے میں وہ ہے انقلاب۔ آپ نے بھی یہ نعرے سنے ہوں گے لیکن سیاستدانوں سے سنے ہوں گے اپنی کمپین کے دوران، ہم انقلاب لا دیں گے، ہم مہنگائی ختم کر دیں گے، ہم برائیاں ختم کر دیں گے، ہم سڑکیں بنا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، لیکن وہ مراحل نہیں پتا، بعد میں نہ جانے کیا ہوتا ہے۔ تو مقاصد شریعت کا نفاذ یہ 18 پورے پارے میں آپ دیکھنے والے ہیں۔ ابھی اگر میں یہاں کھڑے کھڑے آپ کو بتا دوں تو ہم اس بارے میں چونکہ 2 صورتیں کریں گے نا۔ پہلی صورت ہے نا سورۃ مومنون ہے، یہ کردار سازی ہے۔ پہلی ہی 10 آیتوں میں ہم آگے جا کے دیکھنے والے ہیں۔ یہاں ساتھ ساتھ چلیے شریعت کیا کہتی ہے، یعنی اب آپ کو میں پہلے ٹاپک تو سمجھاؤں نا، مقاصد شریعہ کیا ہیں، شریعت کا مقصد کیا ہے۔ پہلی تو بات ہے کہ شریعت، شرع اردو میں آپ نے سنا ہے، اور کراچی والے تو جانتے ہی ہیں شار فیصل ہائی وے کو کہتے ہیں۔ آپ کے ادھر بھی بہت ساری روڈز ہیں نا، A6 ناروے والے۔ یہ جو شرع ہوتی ہے نا، شرع یہ حفاظت کے لیے ہوتی ہے، سیکورٹی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے جو شریعت دی ہے نا، اس میں 4 چیزوں کی گارنٹی دی ہے مسلمانوں کو، اور جو بھی اسلام پہ آئے گا اس کو یہ سیکورٹی ملے گی۔ ہر ایک جس ملک میں بیٹھا ہے اس کو ذہن میں لائے، ہر حکومت اپنے شہریوں کو کچھ حقوق دیتی ہے، رائٹس کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا۔ اب وہ کسی بھی ملک میں رہنے والے شہری جو ٹیکس دیتے ہیں یا اس گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں تو ان کو کیا گارنٹی دی جاتی ہے کہ آپ کی جان کی حفاظت ہوگی، قتل نہیں ہوں گے، آپ کا مال سیکیور ہوگا۔ ہم اپنے ملک میں ایسا نظام کریں گے کہ لوگ کسی کا مال ناحق نہ کھا سکیں۔ ایسے ہی ہے نا، بالکل اسی رول کو سامنے لائیے۔ یہ پوری دنیا ایک ملک ہے اور اللہ کا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ تعالیٰ نے بھی پوری دنیا کے انسانوں، یاد رکھیے صرف مسلم لاز نہیں ہے،
یہ ہے اصل میں ہیومن رائٹس، یہ ہے یو این او. اور جس دن یو این او کا یہ بائی لا بن گیا، یہ سارے رولز اور ریگولیشن قرآن نے آپ کو دیے ہیں، اسلام نے دیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی چھوٹی سی اسٹیٹ میں، نہ ان کے پاس اس وقت تیل تھا، نہ ان کے پاس بڑے بڑے ویپنز تھے، اور نہ انہوں نے اس کا انتظار کیا. ہم یہ روتے رہتے ہیں نا کہ پہلے کچھ اچھا ہو لے تو پھر کریں گے. کل رات ادھر ایک صرف 5 منٹ کا میسج تھا مسجد میں، کوئی بردر آئے ہوئے تھے برٹش سے، تو انہوں نے ایک ہی میسج دیا کہ سیرت دکھاتی ہے کہ بڑے بڑے ریسورسز یا حکمران کچھ کریں، اس کا انتظار نہیں کیا تھا لوگوں نے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، جو ہے اس کو لے کے چل پڑی. آپ اپنے 1 on 1 بیس پہ آج غزہ کے اندر اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں تو اٹھائیے. لیکن جو اکثر بات کی جاتی ہے نا کہ خون آلود ویڈیوز نہ بھیجیں، اس کی ایک وجہ ہے، یعنی کام وہ کیجئے جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، دشمن کا نقصان ہو اور امت مسلمہ کا فائدہ ہو. اگریسو ہونا اور ریئیکشنری ہونا، بعد میں پھر وہ ساری چیزیں بند ہو جاتی ہیں، پھر آپ پہ پابندیاں لگتی ہیں، آپ پہ سینکشنز لگتی ہیں. تو پرامن طریقے سے آپ پہلے تو دعائیں کر سکتے ہیں، اور بہت کچھ ہے جو ایک موضوع الگ ہوگا. تو اس مقاصد شریعہ میں 4 چیزیں ہیں. ہر شخص کے جان، مال، عزت کی حفاظت ہو، یعنی عزت کی حفاظت، نسب کی حفاظت، جان کی حفاظت اور مال کی حفاظت. چلیے مال کی حفاظت سے بات شروع کریں تو سورۃ مائدہ میں آپ نے کیا پڑھا؟ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. چور اور چورنی، ان کا وہ ایک ہاتھ، دونوں ہاتھ نہیں، عید واحد کی لفظ بات ہو چکی ہے اس پہ. اللہ نے مسلمانوں کی نہیں، انسانوں کی، دیکھیے یاد رکھیے مقاصد شریعہ ہیومن بیسڈ ہے، مسلم بیسڈ نہیں ہے. آپ کے ملک میں اگر کچھ نان مسلم بھی رہیں گے تو ان کی بھی جان مال کی حفاظت ہوگی. مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ جزیہ دیں گے، سورۃ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو مال کی حفاظت کے لیے چوری کی سزا ہے. جان کی حفاظت سورۃ مائدہ میں قتل کے بدلے قتل. 3 قتل جائز ہیں اور تینوں حکومت کے ہاتھ میں ہے. کوئی کسی کو قتل کر دے، کوئی شادی شدہ عورت زنا کر دے، مرد زنا کر لے، یا پھر تیسری بات یہ ہے دین کو مان کر چھوڑ گیا، مرتد ہو گیا. ذرا وہ تو ایک ایسا فتنہ بن گیا کہ وہ جدھر جائے گا وہاں گرو کرے گا اور کرونا وائرس سے زیادہ خرابیاں پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے جان کی حفاظت میں سزا رکھ دی قتل کی، اور میں آپ نہیں کر سکتے. غیرت کے نام پہ خان صاحب نہیں قتل کر سکتے کسی مرد کو جس کو اپنی بیوی یا بہن کے ساتھ دیکھا. قانون کو ہاتھ میں لینے کا اختیار نہیں ہے، یہ لکھیے بڑی بات. آج ساری زبانیں بند ہو جائیں گی اگر یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہم قانون ہاتھ میں لیتے ہیں. کئی دفعہ آج اگر حکمران نہیں کرے یہ ان کی ذمہ داری ہے، ہاں ہمیں اس کے بیچ کی سیڑھیاں بننا ہے. بہرحال ایک لمبا ٹاپک ہے. اب آگے رہ گئی 2 حفاظتیں، ایک ہے نسب کی حفاظت اور ایک ہے عزت کی حفاظت. یہ دونوں آپ کو آج کے بارے میں مل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے زنا کی جو حد رکھوائی ہے وہ اس لیے رکھوائی کہ تمہاری جان، تمہارے گھروں میں جو بچہ پیدا ہو اس کو پتا ہو میرا باپ کون ہے، میری دادی کون ہے، میری پھپھو کون ہے، میرا چچا کون ہے، اور دوسری طرف پھر نانی، ماموں، خالہ، وہ تو پتہ ہی ہوتا ہے. آج آپ کو جتنی سنگل مدر دکھ رہی ہیں دنیا میں، کبھی اتنی دنیا میں نہیں تھی. ایک پورے پارے کے اندر میرے دماغ میں ایک چیز موجود ہے کہ سنگل مومز پہ بات کرنی ہے. یہاں نہ بھی کی نہ تو اگلی جگہوں میں کرنی ہے، آگے اسی رمضان میں ہی کروں گی. یہ اتنا بڑا ڈیلما ہے آج یہ جو دنیا، اس کا حال کیا کر دیا ہم لوگوں نے، بگاڑ کے رکھ دیا. اللہ نے ہمیں برانڈ نیو دنیا دی تھی، لیکن ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اور عزت کی حفاظت کے لیے حد قذف ہے. آج ہم اس پارے کے اندر سورۃ نور میں یہ دونوں حفاظتیں پڑھیں گے. پھر وہاں جا کے کچھ اور مزید باتیں کروں گی کیونکہ وہاں اتنے سامنے کھلی ہوں گی. اور نصر من اللہ و فتح قریب، اور مجھے ہے حکم ازاد. دونوں پہ میں آج ایک جملہ بول دیتی ہوں، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے جملہ. جب تک مسلمان پورا مسلمان نہیں بنے گا، اور جب تک مسلمان حکمران پورا اسلام نافذ نہیں کریں گے، چاہے وہ سعودی عرب ہو، میں نام لے کے بول رہی ہوں، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ دنیا کے اور اس وقت جتنے مسلمان ملک ہیں، ان کو اللہ کی مدد نہیں ملے گی. 2 جملوں میں ختم پارا. جائیے سو جائے جا کے گھر پہ. کسی نے ایک کونا پکڑا ہوا ہے، کسی نے دوسرا پکڑا ہوا ہے، کوئی بیچ کا پیٹ ہے. جیسے کہتے ہیں نا، ایک بڑی مشہور پوئم ہے کہ 9 اندھے تھے اور کسی شہر میں رہتے تھے. خبر آئی کہ ایک ہاتھی آ گیا شہر میں. لوگوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا. لوگ شوق میں ہاتھی دیکھنے کے لیے گئے اور سب دیکھ کر آ گئے.
بعد میں بیٹھے تو پوچھا کہ سناؤ ہاتھی کیسا ہوتا ہے. اب وہ اندھے تھے نا، کسی کا ہاتھ ہاتھی کی ٹیل پہ پڑا، کسی کا پیٹ پہ پڑا، کسی کا کان پہ پڑا. اب ہر ایک اپنے طور پہ سنا رہا ہے. کسی نے کہا ہاتھی تو رسی کی طرح ہوتا ہے کیونکہ دم ہاتھ ہے. کسی نے اس کے کان کو پکڑا، اس نے کہا ہاتھی وہ تو گوبھی کے پتوں کی طرح ہوتا ہے. کسی کی اس کے پیٹ پہ ہاتھ پڑا، اس نے کہا ہاتھی تو ڈھول ہوتا ہے. اس پہ کہتے ہیں کہ آل ور رائٹ بٹ آل ور رانگ. پارشلی وہ سب ٹھیک کہہ رہے تھے لیکن اوور آل وہ غلط ہے. آج ہم نے یہ جو ٹوٹم والا اسلام لیا نا، سارا مسئلہ ہی ہے. ہر ایک کی قدر کریے. آج اسلام کے نام پہ جو بھی نام لے کے کھڑا ہو جاتا ہے نا، الحمدللہ آج ہم سب ٹکڑوں والے، جو جس گھر میں جو پیدا ہوا اس کو وہی طریقہ اچھا لگا. نام لے کے بھی کہہ سکتی ہوں، مجھے کوئی شرم نہیں ہے. جو کسی ایسے گھر میں پیدا ہوا کہ جہاں جماعت اسلامی کے نام پر دین کا کام ہو رہا تھا، ان کی نظر میں سیاست تھی. پھر لوگ کیا کہ ہر درس کے بعد وہ سیاست کی بات کرتے ہیں، تو اس کا کیا قصور ہے؟ تو کوئی بری بات نہیں کرتے وہ بیچارے. کوئی تبلیغی جماعت والوں کے گھر میں پیدا ہوا تو اس نے شروع سے تبلیغ دیکھی. تبلیغ کرنی، چلا کاٹنا، 3 دن کا 40 دن کا، تو کیا بری بات ہے؟ کیا تبلیغ بری چیز ہے؟ کوئی جہاد والے ملان والے گھر میں آیا تو ان کو تو بچپن سے لفظ جہاد اور جہادی ترانے اور قتل کی باتیں. تو اگر آج وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ سب چھوڑ کے صرف جہاد کی بات کریں، وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. جو ان پٹ ہوتا ہے نا وہی آؤٹ پٹ ہوتا ہے. آپ جو چیز اندر ڈال رہے ہیں وہی نکلنا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پارے کے ساتھ پچھلے کو اگر آپ جوڑ کر ٹھنڈے دل دماغ سے سوچیں، میرا 100% شرح صدر ہے اس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب دی ہے، نصر من اللہ و فتح قریب کی. مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. سب سے کٹھن امتحان ہوگا جب میں آپ کو سورۃ نور کے مسائل پڑھاؤں گی. آج کا دور، اس دور میں ڈیتھ پینلٹی منع ہے، اسلام از بربیرک ریلیجن، اسلامی سزائیں یہ ہیں وہ ہیں. انشاءاللہ کبھی نہیں ڈرے نہ دبے. کسی نے کیا کہنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کوئی کیا لے گا؟ سر کا بوجھ دور کرے گا نا جسم سے تو کر دے. لیکن مجھے ہے حکم ادا. آج اگر یہ بولتے ہیں ساجد، آج ایسی بات کہنے والے کو لوگ جیلوں میں ڈال دیتے ہیں تو ڈال دے. امام احمد جیل میں، امام ابن تیمیہ جیل میں، جنازے تک ان کے جیلوں سے نکلے. یہی باتیں تھی. قرآن مخلوق ہے کہ کلام ہے اللہ کا، اس پہ جیل میں گئے. کبھی آپ سوچا تو کرے، کبھی آپ مسلم ہسٹری تو پڑھے. جب تک آپ کے اپنے کانسیپٹ کلیئر نہ ہو اس جگہ پہ مت بیٹھیں. یہ ادھورا دین دے کر ہم نے لوگوں کو آج عجیب و غریب بنا دیا. اور آج ایمان کی طاقت، اللہ اکبر، نفاذ شریعت کے لیے، چاہے وہ پاکستان کا کوئی مسلمان حکمران ہے، یا وہ سعودیہ کا کوئی موجودہ حکمران ہے، یا ماضی والا تھا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے. جس طاقت کی ضرورت ہے نا نفاذ شریعت کے لیے، وہ ویپنز نہیں ہے، وہ آئل نہیں ہے، وہ IMF کے قرضے نہیں ہے، وہ ایمان ہے. جو ایمان والا آپ کو اللہ نے دے دیا، اس دن آپ کے ملکوں میں شریعت نافذ ہو جائے گی. یہ یاد رکھیے گا. اور مجھے کسی کا جملہ بڑا ہی اچھا لگا، بہت پہلے سنا تھا. انہوں نے کہا کہ اچھے حکمران اچانک ملتے ہیں، یہ معجزہ ہوتے ہیں. یہ عوام کی بے تابیوں کا اور لوگوں کی لچارگیوں کا اظہار ہے کہ اللہ تحفے میں موسیٰ جیسا کوئی بھیج دیتا ہے، لینے آگ کے جاتا پیغمبری مل جاتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے. پڑھ کے دیکھ لیں. محمد بن قاسم کوئی ٹریننگ کورس میں تھے کہ مجھے سیاست میں چوز کرو. کوئی انہوں نے پکڑ کر بینر پکڑا تھا کہ لوگوں میں سندھ فتح کرا دوں گا. وہ تو طالب علم تھے. اور لکھیے یہاں یہ بات، جو قرآن والے ہوتے ہیں نا، جو قرآن سینوں میں لے جاتے ہیں نا، وہی بہترین مجاہد ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آرمی نہیں تھی. آج اگر اسلام پوری دنیا میں آئے گا، اور آنا ہے، میرے آپ کی ضرورت نہیں ہے اس کو، نہ اتنا فکر کریں، بس اپنے حصے کا کام کریں، ذکر کریں، فکر نہیں کریں. اور وہ اسلام جب آنا ہے نا تو وہ اس رستے سے آنا ہے جس رستے سے مدینہ کی بستی میں آیا تھا. 13 سال تک ظلم، یہ ظلم کے سال سہ رہے ہیں ہم لوگ. اس میں اسبرو واتقوا، تتقوا، تقویٰ تو اختیار کرو. نمازیں تمہاری ٹھیک نہیں ہے، کپڑے تمہارے پورے نہیں ہیں، تم پوری شریعت کہاں سے لاؤ گے؟ دنیا کا مال کا بت تمہارے دل میں بیٹھا ہے، باہر کے بتوں سے کیا ہوتا ہے؟ تو بہرحال اس پہ تو پھر جتنا مرضی بلوا لیجئے. یہ تو وہ موضوع ہے کہ جس کو سمجھ آ جاتا ہے اس کا تو سینہ ابلنے لگتا ہے. شکر کریں ہمیں نہیں پتا زیادہ. تو نفاذ شریعت کی آج باتیں بارے میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ. پھر اسی طرح سے انقلاب لانا ہے. انقلاب کے دعوے آپ کو پتا، دنیا کا سب سے مشہور انقلاب فرانس کا ہے. فرانس اور پیرس کی ہسٹری پڑھ کر دیکھیے، خون کی ندیاں نالیاں بہہ گئی تھی. کتنا نقصان ہوا کہ ایک شخص نے اس پہ کہا کہ جب وہ انقلاب آیا تو ان کے پاس اپنے چراغوں میں جلانے کے لیے تیل کے پیسے نہیں رہتے. کنگال ہو گیا تھا یہ ملک، بالکل خالی کاسے کی طرح. اور اللہ کے نبی نے جو انقلاب دیا، یہ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو رہا ہے، ایک خون نہیں بہا، ایک گولی نہیں چلی.
پرامن اختلاف. آپ نے اللہ سے حکمت مانگی تھی کہ اللہ میرے جانے کی خبر نہ کسی کو دینا، اچانک جاؤں گا تاکہ اس شہر کی حرمت پامال نہ ہو. خاطب نبی بلتا نے خط بھی لکھ دیا، اللہ نے رستے سے پکڑ لیا. آپ اللہ کو کیا سمجھے ہیں؟ آپ سمجھے ہی نہیں ہیں. یہ جب ہم کام اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں نا پھر گڑبڑ ہوتی ہے. وہ نگاہیں اللہ پہ لگا کر دیکھیے تو پھر دنیا میں کیا چینج آتی ہے. پھر تشیع الفاحشہ کا تذکرہ ہوگا سورۃ نور میں. اس سے آج فحاشی کا طوفان بدتمیزی، یعنی آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کا ایجنڈا اس وقت دو چیزوں پہ ہے کہ فحاشی عام ہو جائے، ان ہو جائے اور اس کو حیا سے نکال دے. لیکن اس بارے میں سمندر نہیں 7 سمندر کوزے میں بند کرنے ہیں. جتنا آپ کے میرے نصیب میں ہوگا مصیب پہ خوش ہے. اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح مستوں کو معاف کرنا. بیٹی پہ تہمت لگا دے کوئی کہ آپ کی بیٹی نے زنا کی ہے، نعوذ باللہ، اور باپ کہہ دے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے. ہم ہر چیز پہ اپنی پرسنلز پہ آ جاتے ہیں. پھر اس کا تھوڑا سا آگے چلیے. اب ہم سورۃ حج کا اور سورۃ مومنون کا اگر تقابل دیکھیں، پچھلے پارے کی آخری آیتوں میں امت مسلمہ کو ایک منہج ملا تھا. اس میں خبر ملی تھی کہ میں نے تمہارا دین آسان کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے تو یہود مدینہ نے ایک الزام لگایا تھا آپ پہ. کہتے تھے یہ ہر چیز کو نرم کرتا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے فقیہوں نے، ان کے مجتہدین نے، ان کے علماء نے، فتویٰ فروشوں نے دین مشکل کر دیا تھا، منوپلی بنا لی دین کی. تورات تو کہیں پیچھے رہ گئی. آج بھی جو تورات پڑھتے ہیں وہ تورات تھوڑی ہے، وہ تو ان کے کسی لکھے ہوئے کی تفسیر ہے. تلمود جس کا نام ہے، آپ نے نام تو سنے ہی ہوں گے. تو وہ دین کو سخت کرتے تھے. جہاں گندگی لگی کپڑا کاٹ دو، حیض کے دنوں میں عورت کو گھر سے الگ کر دو. انہوں نے اللہ کے دین کو اتنا ٹائٹ کر دیا تھا، جیسے کہتے ہیں یہ بھی کاٹ دو، یہ بھی کاٹ دو، یہ بھی کاٹ دو. اپنی من پسند چیزیں رکھی. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، حیض کے دن ہے، عورت پاک ہے. اللہ نے جو چیز سے منع کی بس وہی منع ہے، باقی تو خیر ٹھیک ہے. یہ کہتے دیکھا دیکھا دیکھا، یہ ہماری چڑ میں کرتے. اور یاد رکھیے آج جیسے کوئی ماڈرنزم کا نام لگا دیتے ہیں نا کسی ایسے دین والے پہ جو کہتے کوئی بات نہیں، دوپٹہ اگر سر سے اتر جائے تو اس فائن. اور میں آپ سب کو کہہ رہی ہوں اتاریے گا نہیں. آپ سارے اپنے دوپٹے اتار کے وہاں باہر جانے والی باسکٹ میں رکھ دیں جہاں سے باہر نکلنا ہے، تو کوئی گناہ نہیں ہوگا آپ کو. اور میرے اس جملے پہ پتہ نہیں آپ کو کتنا کسی کو ریئیکشن آنا ہے. یہ تو مروت میں پہنتے ہیں. اللہ نے حیا کا تقاضا رکھا ہے. آج ابھی پڑھ لیں گے کدھر پہننا کدھر نہیں پہننا. لیکن یہ باتیں سنیں، اچھا ہے قرآن لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. استغفر اللہ، قرآن کو پیچھا کر دیا. قرآن گر گیا تو آٹے کے نمک کے پیسے دے دو اتنے. آج ایک چپ میں 50 قرآن ہے تو کیا چھٹانک وزن رہ گیا آپ کے قرآن کا؟ پہلے تو کوئی کلو 2 کلو آٹا دیتے ہی ہوں گے نا کسی غریب کو جب قرآن گرتا تھا. یہ انڈیا پاکستان کی میڈ ان قرآن ہے، اسلام کا قرآن یہ نہیں تھا. تو جیسے آج ان باتوں کو سننے والے کہتے ہیں نا یہ کیا کر رہے ہیں، تو نبی کے بارے میں بھی لوگ یہی کہتے تھے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث فی. اب کیا مثالیں کتنی کو دوں. اتنی پابندیاں تھی، ٹوٹا نام تھا تقویٰ کا، اندر سب کرتے تھے، عوام کی جان کھینچ کے رکھتے تھے. آج بھی کچھ علماء ایسے ہیں، ہنس نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. کتنا لوگوں کو ڈر خوف زدہ. کسی دیندار کو دیکھنا اللہ کے بندو ہائے ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں یہ کیسے ہوں گے. ایک دفعہ بڑی مزے کی بات یاد آ گئی. اب اتنا بھی آپ بھی بڑے ڈرے ہوئے لگ رہے ہیں. کہیں ہم نے جانا تھا تو وہ اپنے بچے کو سر جی سے ملانا چاہ رہی تھی. ایسی محبت میں ان کو بھی اچھا لگتا ہے. اب وہ آئی نہیں رہا. اخیر ان کے نماز پہ جانے کا وقت ہو گئی، یہ نماز پہ چلے گئے. جب گئے تو بچہ آ گیا. تو پوچھا تم کدھر تھے؟ کہتے میں اوپر بیٹھ کے کلمے یاد کر رہا تھا کہ سر جی نے تو مجھ سے کلمے ہی سنتے ہیں. میں نے کہا آج میں نے پہلی دفعہ سنا. یہ سنا ہوا تھا کہ نکاح کے وقت کلمے پڑھاتے ہیں، اور کئی بچے ابھی تک اس لیے نکاح نہیں کرتے کہ 6 کلمے نہیں یاد ہوئے. بھئی آپ چوکیدار ہیں، آپ نے ٹھیکہ لیے ہوئے اپنی مرضی سے دین کو بدلتے ہیں. قرآن تو آتا خاک نہیں، اور اپنی روایتی دینداری پہ آج ہم پڑے ہوئے. آپ اصل دین دیکھے یو ول انجوائے دا دنیا. کیا مدر ٹریسا اور کیا مارگریٹ اور کیا لیڈی ڈیانا اور کیا بڑے بڑے نام لوں، مجھے 2-4 ہی آتے ہیں. یا آج کی نوجوان نسل کے دماغوں پہ جو نام ہے نا، وہ کیا زندگیاں گزارے جو آپ کی زندگی ہوگی. آج یہ کر کے دیکھیے، پورے غزہ سے لے کے نا پوری دنیا کے مسلم ملکوں میں ایک طرح کھائیں گے لوگ. یہ نہیں کہ ہم 10 کھانوں کا میل لے کے افطار کریں اور وہ غریب آٹے اور مٹی کے ساتھ روزے کھول رہے ہیں. پھر یہ نہیں ہوگا. یہ جو پوری دنیا نا اس وقت یہ اغوا کی ہوئی دنیا ہے، مینوپلی چند ہاتھوں میں پورے انسانوں کا نصیب ہے. یا جس وقت ہم سارے بینگ اے ہیومن کڈنیپڈ ہیں، بینگ اے مسلم تو ہم سلیوز ہیں. اس سے بری سلیوری تو تاریخ نے کبھی نہ دیکھی. تو بہرحال سورۃ حج کے بعد اب سورۃ مومنون کا پڑھنا یہ بہت ہی بڑی بات ہے.
پچھلے پارے کا اختتام ہوا تھا یا ایھاالذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، نماز کا تو ایک ہیومن کریکٹر تھا. اس پارہ 18 کا آغاز ہو رہا ہے نماز سے متعلق آیات کا. اور سورت مومنون کے نام پہ ایک اور بات سمجھ لیجئے گا کہ سورت بقرہ میں ہم نے شروع میں ہی 3 گروہوں کا تذکرہ پڑھا تھا، پہلے 2 رکوعوں میں، اور الحمدللہ ان تینوں ناموں پہ صورتیں موجود ہیں. سورت مومنون اس میں سے پہلی سورت ہے، اور سورت منافقون 28 پارے میں آئے گی، اور اسی طرح سے سورت بولیے کافرون 30ویں پارے میں ہوگی. یعنی اللہ نے ترتیب صحیح رکھی ہے، ہماری ترتیب کچھ بھی ہو سکتی تھی جو ہوتی. پھر اسی طرح سے تینوں ناموں کی صورتیں جو اس قرآن میں موجود ہیں، اس میں سے ہم اس وقت سورت مومنون پڑھنے والے ہیں. اب اگر میں آپ کو ڈراؤں تو آپ پوچھو کہ سورت مومنون کیوں ہے، مومنین کیوں نہیں؟ گرامر والے تو 1 سیکنڈ میں سمجھ جائیں گے کہ اس سے مراد کیا ہے، اور جو دوسرے نہیں سمجھیں گے ان کو یہ کہ آپ سورۃ الجنہ جوائن کیجیے. اتنی کو گرامر تو آپ کو ہم پڑھا دیتے ہوتے ہیں کہ مومنون اور مومنین کا فرق پتہ لگے گا. کام کرنے والے، مومنون کون ہوتے ہیں؟ فاعلون، کام کرنے والے ہی جیتیں گے. ہم اس وقت مومنون کی جگہ مومنین بنے بیٹھے ہیں، اور پھر خواہش یہ کرتے ہیں کہ ہماری ساری باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ مان لے. اللہ تعالیٰ مانتا ہے، لیکن کن کی مانتا ہے؟ جو اس کی مانتے ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت 1 سے 22، 1 سے 22 میں کامیاب مومن کی صفات بھی ہیں، اور اسی میں انسان کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا طریقہ اور انسان کا لائف سپیم جو ہے وہ پورا بتایا گیا. قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والوں نے فلاح پائی ہے، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے. یقیناً یہ ملامت کیے ہوئوں میں سے نہیں، جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں یہی وارث ہے جو فردوس کے وارث ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ دوسرا مقام ہے جہاں جنت کا ہائیسٹ مقام جنت الفردوس ہے، سورۃ کہف. اور یہ بس ان 2 ہی جگہ پہ فردوس کی بات ہے. اب یہاں سے انسان کا لائف سپیم یعنی اس کا ویل آف لائف کیا ہے. اور یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اسے نطفے سے بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا، پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں پیدا کر دیں، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اسے پیدا کر دیا. اور برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے. اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مر جانے والے ہو، پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھا جاؤ گے. اور ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں، اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں. اور ہم ایک صحیح اندازے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں، اور ہم اس کے لے جانے پر یقیناً قادر ہیں. بارش ہو رہی ہو تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر نہ ہو تو کوئی نہیں اس کو دے سکتا. یہی بات اللہ نے بتا دی کہ یہ پانی بھی میرے قبضے میں ہے، تم باقی باتوں کو تو کیا کرتے ہو. اسی پانی کے ذریعے ہم تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیتے ہیں کہ تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہوتے ہیں، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو. اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والے کے لیے سالن ہے، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی بھاری عبرت ہے. ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور وہ بھی بہت سے نفع تمہارے لیے ان میں ہیں، اور بھی بہت سے منافع تمہارے لیے ان میں ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو. کیسا فلو ہے، کتنا ردم ہے اس قرآن میں. ایمان سے متعلق بس ایک ہی آیت ہے، لیکن اسی ایک آیت کے اندر سب کچھ چھپا ہوا ہے. قد افلح المؤمنون، کامیاب مومن وہ ہے جس کا نام مومن ہو، جس کے مذہب کے خانے میں مسلم لکھا ہو نہیں. کامیاب وہ ہے جو اپنے رب کو راضی کر لے، اور جو رب کو راضی کرے گا اس کو فردوس ملے گی، کیونکہ اس کی چھت رحمان کا عرش ہے. بس یہ ہے 2 لفظوں کی کہانی. آج کے بعد کبھی کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں، رب کو راضی کرنا، گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے بھی
اور اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے بھی. جیسا کہ اس پارے کا تھیم آپ نے کافی سمجھ لیا، ہماری شریعت عدل اور حیا کا مجموعہ ہے. یعنی اللہ کہتے کسی پہ ظلم نہ ہو، اور دوسری بات ہے کہ لوگ بے حیا نہ ہو، وہ جانور نہ بنے. آپ نے پہلے ہی رکوع میں دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 خوبیاں دیکھ لی. یہ ہے کردار مطلوب، یہ ہے وہ کردار کہ جس کے لیے حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان آیات سے مثل تھے. نماز میں خشوع کرتے، اور آپ اس وقت آنکھیں بند کر کے اپنے بارے میں سوچیں، کسی کو نہ سوچیں. کیا آج اسلام کو غالب ہو جانا چاہیے؟ کیا اس وقت انقلاب آ سکتا ہے؟ یہ انقلابی نقطہ ہے. مائیں اپنے بچوں میں، دادیاں اپنے پوتوں میں، نانیاں اپنے نواسوں میں یہ خوبیاں پیدا کریں، اور بیویاں بگڑے ہوئے شوہروں کو ٹھیک کرنے کی کوششیں کریں. جب کسی معاشرے کے مرد اور عورتیں ان آیات سے ملتے ہوئے میچنگ ہو جاتے ہیں نا، تو انقلاب آ جاتا ہے. اور نبی کا یہ انقلاب تھا. شراب ہاتھ کے اندر آئی بھی چھوٹی تھی. دور جاہلیت کی محبوبہ مرصد کو رات کی تنہائیوں میں چاندنی رات میں بلاتی ہے، کون سا مرد ہے جو بچے گا؟ اور ہو بھی وہ محبوبہ، گرل فرینڈ. قد افلح المومنون. آج یہ نظروں میں حیا بھرنے کی ضرورت. بیٹوں کے، شوہروں کی نماز میں خشوع، لغویات سے منہ موڑتا ہے. ہماری تو صبح ہی شروع ہوتی ہے تو خبروں کے نام پہ ہی صحیح، لیکن جو کچھ وہ دکھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں، تو ایڈورٹائزمنٹ پہ ذرا غور کر لیجیے گا. اور جو ڈرامے فلمیں جو بڑے آتے ہیں گھریلو ڈرامے، ذرا اس میں ہیرو ہیروئن اور ان کے باقی کردار ہی دیکھ لیجیے گا. یاد رکھیے جب لغویات منہ میں، آنکھوں میں، کانوں میں، ہاتھوں میں ہوں گی تو قرآن اثر نہیں کرے گا. میں نے مسجدوں میں بیٹھی بچیوں کو عجیب و غریب چیزیں دیکھتے ہوئے دیکھا فونوں پہ. اوپر تلاوت چل رہی ہوتی ہے، تراویح ہو رہی ہے، وہ پیچھے بیٹھی فونوں سے کھیل رہی ہوتی ہے. زکوٰۃ ادا کرنا، اور یہ سارا کچھ آپ خود ہی پڑھ لیں، مجھے کیا بتانا ہے کی ضرورت ہے. یہ جو حافظون تک تو ہم نے جو پڑھا ہے نا، نمازوں کی نگہبانی ہے نا، تو من خشیت ربہم مشفقون، رب کی ہیبت سے ڈرنے والے. لا یشرکون، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. اور الی ربہم راجعون، بالآخر اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں. یہاں خشوع سے بات شروع ہوئی ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں قد افلح المومنون سے بعد ایمان کا پہلا تقاضا نماز، اور شروع میں نماز خشوع والی نہ بھی ہونا تو یاد رکھیے بعد میں یحافظون تک پہنچتی ہے. نمازوں کا اجر خشوع کی کیفیت سے ناپا جائے گا. زیادہ خشوع والی نماز آپ کے نامہ اعمال میں زیادہ نمبر دے گی، اور کم خشوع والی نماز کم نمبر دے گی. وضو کرتے ہی گناہ پتوں کی طرح جھڑنے لگتے ہیں، جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے گرتے ہیں. آج ہم میں سے نماز کے موضوع پہ ہی 4 مسلک تو ہمارے اپنے ملک میں موجود ہیں. نماز میں ہاتھ کہاں باندھو، سجدہ اونچا کرو کہ نیچا کرو، عورت کی نماز اور مرد کی نماز کا فرق. لیکن اس پہ کبھی کم ہی بات دیکھی ہے کہ کون خشوع سے نماز پڑھتا ہے اور کون نہیں پڑھتا. تو یاد رکھیے کہ نماز کے 2 خشوع ہوتے ہیں. ایک ظاہری، اس میں لکھیے سلو کما رأیتمونی اصلی. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے تو آپ اٹھائیں گے. آپ کیوں اپنی جان پہ اتنا بوجھ لیتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں اٹھاتے کیونکہ ہمارے امام نہیں اٹھاتے تھے؟ بھئی اتنی حدیثیں 47+ حدیثیں ہیں بخاری میں. اللہ کے نبی نماز میں اللہ اکبر کہتے تھے شروع میں، پھر رکوع میں جاتے ہوئے کہتے تھے اللہ اکبر، اور پھر اسی طرح سے تیسرا موقع جب سجدے میں جا رہے تھے نیچے. کیا بھی ضد کیا اس میں؟ آپ کو نہیں پتا تھا تو نہیں پتا تھا، اب حدیثیں آ گئی ہیں سامنے، کھول کے پڑھ لیجیے. یہ ظاہری خشوع ہے طریقہ نبوی، نماز نبوی. اور اس میں الحمدللہ ویب سائٹ پہ پوری بک پڑھی، 2 دفعہ پڑھائیے، ویب سائٹ پہ دونوں ہیں، جا کے اپنی نمازوں کو اس کو چیک کیجیے. اس میں آپ اپنی مرضیاں نہیں کر سکتے. 19-20 کا جہاں بھی فرق ہے ٹھیک ہے. آپ ایک مسجد میں جاتے ہیں وطر ایک طرح پڑھا رہے ہیں، کوئی رکوع سے پہلے دعائے قنوت کروا رہا ہے، کوئی بعد میں کر رہا ہے، اٹس اوکے. لیکن اب آپ رکوع چھوڑ ہی دیں، 2 رکوع کر لیں، یا پھر آپ رکوع کے اندر چھوٹی ایسی چیزیں چینج کریں جو کسی نے بھی نہیں کی، تو اس کی اجازت نہیں ہے. باطنی خشوع دوسری چیز ہے. یہ ہے مسنگ فیکٹر. یوم یقوم الناس لرب العالمین. اگر آپ کی قیام میں یہ کیفیت نہیں ہوتی نا تو آپ کے اندر باطنی خشوع نہیں ہے. دیکھیے جسم اور روح کا جو تعلق ہے نا وہ ظاہری اور باطنی خشوع ہے. جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری کام جو نماز میں کرتے تھے وہ لازمی ہے نا، اتنا ہی آپ کا باطنی خشوع بھی لازمی ہے. اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے سینے سے کھولتی ہوئی ہنڈیا کی آوازیں آتی تھی.
کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ، نماز سے پہلے ان کا بھی یہ عمل ہے اور ان کے پوتے کا بھی میں نے پڑھا، یعنی انہی کی نسل میں یہ پھر بات گئی. نماز کا وقت آتا تھا نا تو گھبراتے تھے، ان کے بیٹے کا بھی یہی ہوگا، جب بتاتے کا ہے تو پوتے کا کہاں سے ہو گیا، بیٹے کا بھی ہوگا. رنگ زرد ہونے لگتا تھا. کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کو کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ مجھے احساس ہونے شروع ہوتا ہے کہ میں بہت بڑی ہستی کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں. آپ کو اللہ نہ کرے پولیس روک لے تو دیکھیے، ذرا سا امیگریشن پہ آپ کو کہا جائے ذرا آپ اندر آئے نا، تشریف لائیے، آپ کی عزت کریں، تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. ہمیں تو معرفت ہی نہیں ہے، معرفت کی کمی ہے. آپ ذرا سا سوچیں ہماری نمازوں میں خشوع کیوں نہیں؟ ڈریس کوڈ ہی نہیں ٹھیک ہوتا. ہمارے کپڑے اگر جھکیں گے تو پیچھے سے پشت کھل جاتی ہے، چوک کھلے ہیں تو ادھر سے دکھتا ہے، اور آج کل جو ٹراؤزرز کا رواج ہے وہ ظاہر ہے کہ اسٹریچ ہوتا ہے، اوپر ہوتا ہے، تو ٹخنے جرابوں سے چھپائے. ہمارے پاکستانی انڈیا کلچر میں یہ بات نہیں پتا کہ نماز میں پاؤں کی اوپر کی ٹاپ بھی چھپنی چاہیے، نیچے بھی چھپ جائے تو بہت ہے. تو آسان طریقہ ہے کہ جیسے آپ نے نماز کے دوپٹے رکھے ہوئے ہیں، نماز کے ساکس بھی رکھ لیجیے، دیٹس اٹ. اور یاد رکھیے کہ خشوع کی تیاری نماز کے دوران نہیں کی جائے گی، یہ نماز سے پہلے ہوتی ہے. مہمان آ جائے تو پھر بھیجتے ہیں کسی کو، جاؤ ٹماٹر بھی لے اور دہی بھی لے اور تھوڑا گوشت بھی لے، پہلے تیاریاں کی ہوتی ہیں. نماز سے پہلے وضو، اور وضو سے پہلے لغویات سے اپنے آپ کو دور کرنا، یہ تیاری ہے نماز کی. یہ جو لغویات ہے نا، جب لغویات آتی ہیں نا تو پھر خشوع چلا جاتا ہے. وہ ناچتی پھدکتی تصویریں ہی نماز میں یاد رہیں گی. 15 منٹ کا گیپ کیوں ہوتا ہے وضو اور نماز کے بیچ میں؟ تاکہ پچھلی سلیٹ صاف ہو جائے اور اب تم فیل کرو کہ میں اللہ کے سامنے آ رہا ہوں. تو خشوع ہلو کا علاج ہے، ہلوون انگزائٹی. کل کے بارے میں اس پہ بہت بات ہوئی تھی. آج جلدی، آجلا آجلا، آجلا کو بھی اجلت سے ہی مانگتے ہیں. بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں سارے؟ کبھی آپ نے سوچو اتنا رش کیوں ہے روڈز پہ؟ ٹائم کیوں نہیں ہے لوگوں کے پاس؟ قرآن سننے کے لیے آنے کا وقت کیوں نہیں؟ کیوں اتنا کما رہے ہیں؟ ہلو ہے. کسی کی بات بہت ہی اچھی لگی، کئی سال سے جاب کر رہی ہیں، خود کہنے لگی کہ اصل میں میری اور میرے میاں کی بھی نیت ہی نہیں بھری. حالانکہ میں اب ضرورت کوئی نہیں ایکسٹرا پیسوں کی، بچے پڑھ گئے، شادیاں بھی ہو گئیں. میں نے کہا اتنی ضرورت بھی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. قرآن صحیح پڑھنا نہ آتا ہو، ایک لفظ سمجھ نہ آئے تو آپ کنگال ہیں نا، بینک کرپٹ ہے نا آپ اس ناطے سے. اور ادھر آپ کے بینک میں $10,000 رکھا ہے تو 15 ہو جائے گا تو کیا فرق ہے؟ تو 20 ہو جائے تو بچے جتنا زیادہ چھوڑ کے جائیں گے اتنا رونا آئے گا چھوڑتے ہوئے. ہائے یہ بھی نہیں پہننا، یہ بھی نہیں پہننا، ہائے بغیر پہنے چھوڑ جاؤں، ہائے ایسے کر دوں، ہائے گھر کا یہ کمرہ تو میں نے انجوائے نہیں کیا. کتنا روتے ہیں لوگ ان لوگوں کے لیے جو گھر بنائے اور نہ رہ سکے اور دنیا سے چلے جائیں. کس چیز کی کمی؟ آج دعا کیجیے اللہ ہماری نظریں بھر دے، پیٹ بھر دے. جتنے بڑے گھر ہیں اتنا چلانے کے لیے اتنی ایفرٹ، جتنی دنیا زیادہ اتنی مشکل زیادہ. تو لکھیے خشوع کا تعلق لائف سٹائل سے ہے اور لائف سٹائل کا تعلق خشوع سے ہے. آپ ذرا سا 1 مہینہ اپنی زندگی میں ایک بریک لیں، 4-6 جوڑے موسم سے مطابق، 2 گھر پہننے کے، 2 باہر کے فارمل، اور 1 آدھا اور جوڑا جو بھی آپ کو چاہیے، اور ایسے 1-2 ضرورت کے برتن چیزیں لے کے 1 مہینہ جا کر کسی بھی ایسے جگہ رہیں کہ بس آپ کے سامنے کی چیزیں ہوں اور آپ ہوں. میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو لگے گا کہ ہم عمرے پہ اور حج پہ آئے ہوئے. ہمارا لائف سٹائل خشوع کی وجہ سے بگڑتا ہے اور خشوع لائف سٹائل کی وجہ سے بگڑتی ہے. اور یہ جو بات ہم نے پڑھی نا مشفقون، تو لکھ لیجئے ہم گناہ کر کے بھی اتنا نہیں ڈرتے جتنا وہ نیکیاں کر کے ڈرتے تھے. اللہ ہمیں ایسا دل دے دے. اور یہاں اللہ کی رحمتوں کی بھی بات ہوئی ہے تو کوئی نیکی اپنی ذات سے قابل قبول نہیں ہے. یہ جو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں نا، یہ میرا پڑھانا، اس کا یہ سٹینڈرڈ اس قابل نہیں ہے کہ میری یہ نیکی قبول ہو. اور یہی بات ڈرتے ہوئے آپ کے لیے بھی کہہ سکتی ہوں جو آپ پڑھ رہے ہیں، اور جن ایڈمنس نے محنتیں کی ہیں اور جو اس وقت بھی چوکیدار بن کے کھڑے ہیں، ان کی بھی یہ نیکی قابل قبول نہیں ہے، اللہ یہ کہ اللہ آپ پہ اور ہم پہ اور ہمارے ایڈمن پہ اپنی رحمت کرتے. کسی کو کتنا بھی اچھا تحفہ خرید کے لے جائیں دینے کے لیے، لیکن جب آپ اس کے گھر جائیں، اس کی ذات کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں یہ اس کے قابل نہیں ہے. یہ میری ٹوٹی پھوٹی نماز جو میں نے فجر میں پڑھی تھی، یہ قابل ہے کہ اللہ کے پاس جائے؟ ہماری تو نیکیوں میں بھی اتنی غلطیاں ہیں. تو یہ صرف اللہ نے اپنی رحمتوں سے چھپانا ہے ہمیں. ہاں رحمت اس پہ آتی ہے جو یہ کوششیں کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اچھا جب پھر قبول ہی نہیں ہونی تو کرے ہی نا، پھر تو آپ کو اللہ نے ٹھیک پکڑنا ہے، آپ تو پھر سرکش ہیں. ہماری آپ کی یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ایسے جیسے آپ کا بچہ کوشش کر رہا ہے کھانے کی، ادھر سے گرتا ہے گرتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں لاؤ میں کھلاتی ہوں. وہ جوتی پہننے کی کوشش کر رہے، اسے پہنی نہیں جا رہی، آپ کو پیار آ جاتا ہے. آپ کی میری نیکیوں کی زیادہ سے زیادہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کوالیفیکیشن ہے نا،
وہ کیا ہے کہ اللہ کو ہم پہ پیار آ جائے. فرشتہ ان سے نہیں ہونا، جاؤ ایسے ہی دے دو. یہ پیسے جمع کر رہے ہیں، ان سے کہاں پیسے جمع ہونے، جاؤ باقی پیسے میری طرف سے ڈال کے ان کا یہ کام کر دو. وہ مثال یاد رکھیے. پھر اس میں ہم نے ویل آف لائف پڑھا ہے، کیسے نطفے سے لے کے آگے گئے اور نبیوں کے ساتھ منہ ماری، اسی بارے میں آگے آ بھی رہی ہے. بشر کو رسول نہیں ماننا، اکثر لوگوں کا یہ مسئلہ ہوا. آج اپوزٹ ہے، مکہ والے کہتے تھے تم انسان ہو اس لیے تمہیں رسول نہیں مانیں گے. حیرت کی بات دیکھیے، بشر کو تو رسول نہیں مانا اور حجر کو خدا مان لیا. پتھروں کو پوجنے لگے اور ایک جیتے جاگتے انسان کو جھٹلانے لگے. اور آپ نے یہ جملے بھی ابھی سنے اور آگے سننے بھی گے کہ دنیا تو بس دنیا کی زندگی ہے. کتنے لوگ ہیں جو ترجمہ سنتے کہ یہ سارا کچھ سوچ رہے تھے؟ ہم ترجمے میں تو کانٹوں پہ لگے ہوتے ہیں، ٹک 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 کتنا رہ گیا، اور ایک نظر ہماری گھڑی میں. آرام سے بیٹھیے، جو کر سکتے ہیں دی بیسٹ کیجیے، اللہ کو آپ پہ پیار آئے گا. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یو اونلی لیو ونس، یہ مکہ والوں کو بھی مسئلہ تھا اور آج بھی قرآن کو لوگ اسی لیے جھٹلاتے ہیں. دیکھیے آج قرآن ہے نا، کل تورات تھی. آپ ابھی اس میں آگے پڑھنے والے ہیں کہ تورات کا مقصد نزول کیا تھا، وہ قرآن بتاتا ہے. اگر آج کی زبان میں آپ اور میں یہ سمجھیں تو تورات کا مقصد نزول کیا تھا؟ تورات خوانی. جب قرآن خوانی مقصد بن سکتا ہے قرآن پڑھنے کا تو تورات خوانی بھی تو ہوگا نا. کتنا عجیب لگا لفظ آپ کو سن کے. اور یہاں بھاگنے کی بات ہوئی ہے، سابقون. تو لکھیے دوڑنے والا اپنے سے آگے والوں کو دیکھتا ہے ہمیشہ. ظاہر ہے میں دوڑ رہی تو مجھے اپنے سے اگلا دوڑنے والا دکھے گا نا، پیچھے والے تو نہیں دکھ رہے نا. ہمیں بھی نیکیوں کی دوڑ میں اپنے سے زیادہ نیکیاں کرنے والے اور حتیٰ کہ صحابہ کرام کو دیکھنا ہے کہ ان کا عمل کیا ہے. فیتھ ان ایکشن، عمل کے نقطے. اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنا، بیکار کاموں میں وقت کو ضائع نہیں کرنا، اپنے کیے ہوئے تمام وعدوں کو پورا کرنا ہے، کسی قسم کی امانت میں خیانت نہیں کرنی، حرام کاموں کی طرف اٹھنے والے ہر قدم کو روکنا ہے. انشاءاللہ پھر انقلاب آئے گا. اللہ ہماری نسلوں میں ان خوبیوں سے متصف لوگ بھیج دے